بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی بڑی نعمتیں ان گنت نصیب فرمائی، اور ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، نعمت ایمان ہے، کہ نعمت ایمان ہی کی برکت سے انسان کو جنت نصیب ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر جنت انسان کے دل کے اندر ایمان ہوگا تو انسان کو جنت ضرور ملے گی۔ یہ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہونا یہ اس صورت میں ہے کہ جب انسان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے صدق دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھ لیا اور اسی پر خاتمہ ہو گیا۔ اس کے اعمال تو کمزور رہے، لیکن اس کے باوجود وہ گرتا پڑتا چلتا رہا۔ تو ایسا شخص کہ جس کے دل کے اندر یہ کلمہ طیبہ کا ایمان داخل ہوا اور اس نے کوئی کمی یا زیادتی نہ کی، نہ اس کو کسی درجے کم کیا نہ کسی درجے زیادہ کیا، اس کو مانا یقین کے ساتھ، بالآخر وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ گناہوں کی نحوست سے ہو سکتا ہے کہ گناہ قبر کے عذاب سے دھلیں یا جہنم کی آگ سے معاف ہوں، لیکن بالآخر گرتا پڑتا جنت میں جو جا رہا ہے وہ ایمان کی بلبوتے پر جا رہا ہے۔ ایمان کی ذرہ اس کے دل کے اندر موجود تھا، جس کی برکتیں وہ دیکھے گا کہ اللہ جیسے ہی اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، جہنم کی ساری جو تکلیفات ہیں وہ اس کو بھول جائیں گی۔ تو یہ کیسے ہوا؟ ایمان کی برکت سے۔ اور ایمان ہمارے دل کے اندر اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اتارا ہے۔ چنانچہ سورۃ الفاتر آیت نمبر 32 میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا، الذین اصطفینا، جو میرے چنے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب فرما لیا، چن لیا۔ اب یہ چنے ہوئے لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو مسلمان ہوں۔ اللہ کے بندے تو کفار بھی ہیں، اللہ کے بندے تو غیر مسلم بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کو مانتے بھی نہیں، پھر بھی وہ کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے۔ لیکن اللہ ان کو مصطفیٰ نہیں کہہ رہا، ان کو چنا ہوا نہیں کہہ رہا۔ چنا ہوا وہی ہے کہ جو اللہ پر ایمان والا ہو، چاہے رائی کے دانے کے برابر ہی ایمان ہو، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان ضرور ہو۔ ثم پھر اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا، اصطفینا جو میرے چنے ہوئے تھے، من عبادنا میرے باقی بندوں میں سے، فمنہم ظالم لنفسی، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں
جو باوجود یہ کہ چنے ہوئے تو ہیں، مسلمان تو ہیں، لیکن اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھنے کی نحوست سے، گناہوں کی نحوست سے وہ تھوڑا سا دور ہو جاتے ہیں، راہ حق سے بھٹک جاتے ہیں، شیطان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے چنے ہوئے وہ ضرور ہوتے ہیں، وہ رہتے مسلمان ہیں۔ اور یہیں سے ہمارے عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ نکلتا ہے کہ مسلمان چاہے جتنا بھی گنہگار ہو جائے پھر بھی وہ مسلمان ہوتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کر لینے کے باوجود وہ اسلام کے دائرے سے نہیں نکل جاتا۔ ہاں، اس کا ایمان کمزور ضرور ہو جاتا ہے، لیکن ایمان مکمل ختم نہیں ہوتا، اس کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ اگر وہ ایسے جملے بول دے کہ جو جملے کفریہ ہوں، تو پھر کفریہ جملے کہنے کی وجہ سے یا کفر کے عمل کی محبت کی وجہ سے اس کا ایمان ختم ضرور ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے پھر وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُهُ، کہ پھر انسان دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا خلیل بنا رہا ہے، کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ کہیں اس کا کوئی دوست ایسا تو نہیں کہ جس کے اندر عقیدوں کا خرابی ہو، کہیں اس کا کوئی دوست ایسا تو نہیں کہ جو کفریہ کلمات بولتا ہو اس پہ فخر کرتا ہو، کہیں کوئی ایسا دوست تو نہیں کہ جس کے عمل خراب ہو۔ تو عمل کی یا عقیدے کی خرابی کی نحوست اس کی طرف سے بھی ہمیں پہنچ سکتی ہے۔ لہذا ہم ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بنائیں کہ جو ہمارے اپنے دین کی بگاڑ کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت مجدد منور الفسانی رحمہ اللہ ہمارے سلسلے نقشبندیہ مجددیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے، جن کو ان کے شیخ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحم اللہ تعالی نے مقام مجددیت کی بشارت دی تھی، اور صرف 2.5 مہینوں کے اندر ان کی تربیت مکمل ہوئی، سلوک مکمل ہوا، اور اجازت تامہ ان کو نصیب ہوئی، مکمل اجازت۔ بلکہ حضرت نے اپنے کچھ مریدین نہیں، خلفاء ان کی صحبت میں دیے، جن میں سے ایک حضرت میر محمد نعمان بدخشی تھے۔ یہ میر محمد نعمان بدخشاں افغانستان سے ہجرت کر کے اپنی والدہ کے ہمراہ دہلی آئے تھے، اور حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کی خانقاہ دہلی کے اندر رہتے تھے۔ اتنی دور سے وہ ہجرت کر کے آئے تھے، ان کی خانقاہ میں رہ رہے تھے، اور خانقاہ میں ان کو رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا حجرہ ملا، اور وہ حجرہ کیا تھا؟ وہ چمگادڑوں کی اماجگاہ تھا، اور چمگادڑیں ان کے اندر اس قدر بدبو ہوتی ہے کہ چوہوں کے اندر بھی اتنی بدبو نہیں جتنی چمگادڑوں کے اندر ہوتی ہے۔ یہ اپنی جو غلاظت ہوتی ہے وہ منہ سے نکالتے ہیں، منہ سے ہی کھاتے ہیں، منہ سے ہی نکالتے ہیں، الٹے لٹکتے ہیں، اور ان کے منہ سے ہی غلاظت باہر آتی ہے۔ تو اس قدر بدبو، تعفن ان کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے حجرے میں رہ رہے تھے جس میں چمگادڑیں تھیں۔ اب ذرا تصور کیجئے، اس قدر دور سے ہجرت کر کے دہلی آئے، دہلی میں ان کو ایسا حجرہ ملا جس میں چمگادڑیں آ گئیں، اس قدر بدبو اس حجرے میں، لیکن پھر بھی انہوں نے زبان سے اف تک نہیں کری، رہتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ طالب تھے۔ آج ہم طالب نہیں ہیں، اللہ کے طالب نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بیٹھنے کے لیے اونچی جگہ ملے، آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے استقبال ریڈ کارپٹ کے ذریعے ہو، آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم کہیں کھانا کھائیں تو ہمیں دیسی مرغی پکا کے کھلائیں۔ آج ہم طالب نہیں رہے، اس وجہ سے مرغل کے عادی بن گئے، لیکن یہ اللہ والے تھے، طلب کے ساتھ آئے تھے، اللہ کے لیے آئے تھے، اللہ کی محبت کو دل میں بسانا چاہتے تھے،
ان کی صحبت اٹھاتے رہتے رہے، اف تک نہ کی۔ لیکن جب حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نے، ان کے شیخ نے ان کو حکم دیا کہ میرے شیخ احمد یعنی مجدد الفسانی ان کی صحبت اٹھاؤ، تمہارا سلوک مکمل ہوگا ان کی صحبت سے، تو حضرت میر محمد نعمان اس قدر تکلیف سہ جانے کے باوجود اف تک نہ کرنے والے، یہاں پر ان کا صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میرا قبلہ اور کعبہ تو آپ ہیں۔ یہ ایک محاورہ ہے۔ عبادت کا قبلہ کیا ہے؟ نماز کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، عبادت کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ دعا کا قبلہ کیا ہے؟ آسمان ہے، دعا آسمان کی طرف اٹھتی ہے۔ اسی طرح جس انسان سے انسان کوئی رہنمائی حاصل کر رہا ہو تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ میرے قبلہ ہیں، میں آپ کی طرف رخ کر کے یہ دین سیکھ رہا ہوں، میں کسی اور طرف التفات نہیں کر رہا، کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوں۔ یہ ایک محاورہ ہے۔ چنانچہ میر محمد نعمان نے یوں کہہ دیا کہ حضرت میرا قبلہ تو آپ ہیں، مجھے کیا مجدد الفسانی سے کوئی چیز سیکھنی، مجھے کیا ضرورت ان کی صحبت اٹھانی۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ نے جب یہ جواب ان سے سنا تو ان کو ڈانٹ کے فرمایا کہ تم نے میرے شیخ احمد کو پہچانا ہی نہیں۔ میرے شیخ احمد وہ آفتاب ہیں، وہ سورج ہیں جن کے سائے میں ہم جیسے ہزاروں ستارے گم ہیں، تم ان کی صحبت اٹھاؤ۔ اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ حضرت شیخ احمد کا مقام ان کے شیخ بتا رہے ہیں کہ اتنا بلند ہے۔ ان کی صحبت میں آئے، ان کی صحبت اٹھائی، چمکے، اور پھر چمک کر حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی نے ان کو بھی ایک موقع پر یہ سوچا تھا ان کے بارے میں کہ ان کو اپنا جانشین نامزد کریں۔ حضرت مجدد صاحب ایک دفعہ سخت بیمار ہوئے تو حضرت نے 3 آدمیوں کے نام سوچے کہ میرے بعد یہ نسبت نے آگے چلنا ہی ہے، کسی کو اپنا جانشین مقرر کروں۔ چنانچہ 3 نام سوچے، ایک حضرت خواجہ آدم بن نوری رحم اللہ تعالی کا، دوسرا حضرت مولانا طاہر بندگی رحم اللہ تعالی کا، اور تیسرے یہ حضرت میر محمد نعمان بدخشی رحم اللہ تعالی۔ تو یہ اس قدر پائے کے بزرگ پھر بنے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو طالب ہوتے ہیں وہ اس قدر دور سے بھی آئیں تب بھی وہ کسی اللہ والے سے اس لیے داخل ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں کہ ان کے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحم اللہ تعالی نے حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ کے مقام کی بشارت دی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ کا اتنا اونچا مقام، آپ کے ایک خادم تھے، اور خادم کا جو حق ہوتا ہے وہ مخدوم جانتا ہے۔ چنانچہ حضرت کے خادم حضرت کے پاس بھاگے بھاگے آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضرت میرے بھائی اس وقت جان کنی کی حالت میں ہیں، سکرات موت کا حالت ہے، تو آپ وہاں تشریف لے آئیں اور اس کے لیے دعا کر دیں۔ اب خادم کا حق ہے، مخدوم۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، وہاں گیا تو پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہ اس وقت شدید سکرات موت کی حالت میں، جان نہیں نکل رہی۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی کہ وجہ کیا ہے، یہ حالت میں اس قدر سختی کیوں ہے؟ تو لوگ ان کو کچھ سمجھ میں نہ آئی، تو حضرت فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے قلب کی طرف توجہ دی کہ اس کا دل کے اندر نور ایمان داخل ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، جان آسانی سے نکلے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صاحب ایمان کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح اس طرح سے نکلتی ہے کہ جس طرح بند بوری کا منہ کھول دو تو اندر جو ہوگا نکل جائے گا، ہوا ہوگی وہ نکل جائے گی۔ ایمان کی حالت میں ایک بندے کی موت ایسے ہی آتی ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو میں نے اس کے دل کے اندر توجہ دی نور ایمان داخل کرنے کے لیے، لیکن یوں محسوس ہوا کہ جس طرح میں توجہ دوں
تو واپس پلٹ کر آ جائے، ایسے ہی جس طرح دیوار پر گیند ماری جائے تو وہ پلٹ کر آ جاتی ہے، اور یوں محسوس ہوا کہ اس کا دل اس نعمت کو، اس نور ایمان کو قبول نہیں کر رہا۔ میں حیران ہوا، میں نے اللہ سے عرض کیا یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ نے میرے دل کے اندر یہ بات کھولی کہ اس شخص کی صحبت ان لوگوں کے ساتھ تھی جو کھلے عام صحابہ کرام پہ تبرہ کیا کرتے تھے۔ رات دن ان کا مشغلہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر کھلے الفاظ کے ساتھ برا بھلا کہنا۔ تو یہ ان کی صحبت کا ضرر ہے، نقصان ہے، جو کہ ان مسلمانوں کو بھی پہنچتا ہے کہ جو ان کی صحبت اٹھاتے ہیں۔ لہذا بد عمل ہو یا بد عقیدہ ہو، اس کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ تو پھر کس کی صحبت اٹھائیں؟ سب سے پہلے اپنے شیخ کی، کیونکہ وہ رہنما ہے کہ جس کی صحبت سے آپ کو اللہ کی محبت مل رہی ہے۔ دوسرے درجے پر اپنے والدین کی، کہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی خدمت میں اندر خدا ملتا ہے، جن کی خدمت میں سعادت ہے، دارین کی، دونوں جہانوں کی۔ پھر علماء کی، جن سے طبعی مناسبت ہو، دل ان کی طرف مائل ہوتا ہو، ان کی صحبت اٹھائیں۔ تو ترجیحاً یہ صحبت نیک لوگوں کی اٹھائیں تاکہ عمل کی خوبصورتی، عمل کا نکھار جو ان کے اندر ہے وہ آپ کے اندر بھی آ جائے۔ صحبت کا فائدہ ہے، صحبت کی تاثیر مسلم ہے۔ میرے حضرت یہ جملہ فرمایا کرتے ہیں کہ صحبت کی تاثیر مسلم ہے۔ بھئی حضور علیہ السلام کی صحبت سے صحابی بنے کہ نہیں؟ اور کیسے بن گئے کہ حضور نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ آسمانی ہدایت کے ستارے ہیں، اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ آسمانی ہدایت کے ستارے ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ تو صحبت سے صحابی بنا تو صحبت کی تاثیر مسلم ہے۔ تو پہلے ان لوگوں کی صحبت اٹھانا، نیک لوگوں کی۔ تو فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ لوگ جو اللہ کے چنے ہوئے تو ہیں لیکن وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے گناہوں کی وجہ سے۔ لہذا گناہ کر لینے کے بعد کرے کیا گر پڑے، کیا گرا پڑا رہے، کیا وہ ظلم جو اس نے گناہ کر کے کیا اب اس کی کوئی تلافی نہیں ہے، کرنی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ توبہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور پھر وہ آپ کی خدمت میں آئیں اور اللہ سے توبہ کریں، اور پھر آپ بھی ان کے لیے اللہ سے توبہ کر دیں، ان کے لیے سفارش فرما دیں، تو پھر لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو تواب اور رحیم پائیں گے۔ لہذا توبہ کیے جائے، گناہوں پر نادم ہوا جائے۔ دو آنسو جو آج توبہ کی وقت انسان کی آنکھوں سے نکل گئے، کل قیامت کے دن یہ دو آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دینے کے لیے کافی ہیں۔ ان دو آنسوؤں کے اندر، دو قطروں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ لہذا اپنی جان پر گناہ کر کے ظلم تو کر لیا، کوئی ایسا بول دیا، کوئی ایسی منظر دیکھ لیا، کوئی ایسا تماشا دیکھا کہ جو دیکھنا جائز نہیں تھا۔ آج کل لوگوں کو کہہ کے ہم تھک گئے کہ بھئی یہ بسنت ہندوانہ تہوار ہے، اس سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ بہت سے دیندار بچ جائیں گے، خود نہیں کریں گے، لیکن تماشا دیکھنے میں وہ بھی پیچھے نہیں رہیں گے کہ ذرا دیکھ لو پیچا کیسے لڑا جا رہا ہے، ذرا دیکھیں پیچا کیسا ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی، تماشے سے بھی بچنا ہے۔ برے کے تماشا نقصان دے گا، نیکوکاروں کا تماشا اچھائی دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ اس سے فرمائیں گے کہ تو ایک مرتبہ دنیا میں کہیں سے گزر رہا تھا تو نے دیکھا کہ کچھ اللہ کے دوست، اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں سے گزرتا ہوا صرف تو نے ان کو اپنے دل میں اچھا سمجھا تھا،
اچھا دیکھا تھا کہ یہ لوگ صالح ہیں، اچھے لگ رہے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کو خیر و برکت دے، ان کے لیے دعا کر دی، تو اللہ اس شخص کو صرف اس تماشا دیکھنے کی برکت سے بھی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ اگر نیکوکاروں کے مجلس کے فوائد ہیں، ان کی صحبت کے فائد ہیں، تو پھر گنہگاروں کی صحبت کے بھی نقصان ہیں، ان سے بچنا ہے۔ تو پھر ایک تو یہ کہ وہ لوگ کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ابھی درمیان میں ہیں، کچھ نیکیاں کر لیں، کچھ گناہ ہو گئے، کبھی نیکی کبھی گناہ، آج اچھا دن گزرا نیکی پر، کل گناہ کر بیٹھے، یعنی پھسلتے رہے، گرتے رہے، اٹھتے رہے، اٹھ کر گرتے، گر کے اٹھتے، یہ ان کا حال چل رہا تھا۔ تو اللہ ان کو بھی اپنا چنا ہوا بندہ فرما رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل کے اندر اللہ نے نفس لوامہ رکھا ہے۔ یہ وہ نفس والے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ملامت کرتے رہتے ہیں کہ ہم سے کیوں ہوا، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ توبہ کرتے ہیں، پھر توبہ کر کے پھر اٹھتے ہیں اور پھر نیکی کا عزم لیتے ہیں اور نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں، لیکن پھر شیطان کے بہکاوے میں کسی طرح پھنس جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گرتا پڑتا ان کا انداز چل رہا ہے۔ یہ نفس لوامہ والے ہیں، یہ بھی فائدے والے ہیں۔ اللہ نے نفس لوامہ والوں کی قسم کھائی ہے، وما اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ کو پسند ہے ایسا نفس کہ جو گناہوں پہ گرا پڑا نہ رہا ہو بلکہ اٹھنے کی ہمت کرتا ہو۔ تو ایک یہ، تیسرا کون؟ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیکیوں کے اندر سبقت کرتے ہیں، کسی سے پیچھے نہیں رہتے، نیکیوں کے اندر حریص ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک خاص صفت تھی کہ وہ نیکیوں کے اندر خاص ذوق رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ ہم نیکیوں کے اندر آگے بڑھتے چلے جائیں، پیچھے نہ رہ جائیں۔ حضور علیہ السلام نے زکوٰۃ کے فضائل بیان کیے۔ جو امیر صحابہ تھے انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ہم زکوٰۃ دیں گے۔ اب کچھ صحابہ غریب بھی تھے، وہ تنہائی میں حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ، زکوٰۃ کی جو برکتیں ہیں وہ امیر صحابہ تو حاصل کر لیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے، یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی تو کوئی مہربانی فرما دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تمہارے لیے ایک پیکیج ہے۔ وہ پیکیج یہ ہے کہ تم ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی، جس کو ہم کہتے ہیں، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لینا، جس کو ہم تسبیح فاطمی کہتے ہیں۔ ان غریب صحابہ کو فرما دیا کہ تم یہ پیکیج لے لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اب وہ خوشی خوشی گھر چلے گئے۔ اب مسجد کے اندر ہر نماز کے بعد وہ یہ تسبیحیں پڑھ رہے ہوتے۔ اب کچھ امیر صحابہ جن کو زکوٰۃ کی برکتیں مل چکی تھیں، وہ بھی تو آخر صحابی تھے نا، وہ بھی تو نیکی کے حریص تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو تنہائی میں کچھ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ کھوج میں پڑ گئے کہ ذرا تلاش کیا جائے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، پوچھا جائے ان سے۔ تو یہ بات کہیں سے لیک ہو گئی، کسی سے پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اس پیکیج سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو حضور نے دیا تھا ان کو۔ اب یہ لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیا، امیر صحابہ یہ بھی اس پیکیج پر عمل کرنا شروع کر دیا، یہ بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اب غریب صحابہ کو پتہ چلا کہ لو بھائی یہ جو بات تھی نا یہ تو لیک ہو گئی۔ اب امیر صحابہ بھی پڑھ رہے ہیں، دوبارہ حضور کی خدمت میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیکیج آپ نے دیا تھا وہ تو اب امیر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اب ہمارے لیے کچھ اور ہو جائے۔ تو اس پر حضور علیہ السلام مسکرا دیے اور فرمانے لگے کہ بھائی جس کام میں اللہ برابری نہیں کرنا چاہ رہا تو میں کیسے کر سکتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نیکیوں کے حریص تھے، سابقون بالخیرات تھے، نیکیوں کے اندر سبقت کرنے والے تھے۔ تو ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں اور ہمارا ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ہم ہدایت پر رہنا چاہیں تو ہمیں ایمان ایسا ہی لانا ہوگا جس طرح صحابہ کا تھا۔
چنانچہ صحابہ تو سابقون بالخیرات تھے، تو ہمیں بھی تو ہونا چاہیے نا، ہم بھی نیکیوں کے اندر آگے سے آگے بڑھیں، اور نیکیوں کے اندر جتنا انسان آگے بڑھتا ہے اسی قدر فائدے میں ہے، لیکن ایک خطرہ ہے، کیونکہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب شیطان کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈال دے کہ بھئی تم تو اس سے آگے بڑھ گئے ہو، تم تو زیادہ نیکوکار ہو، تم تو تہجد گزار ہو، تو یہ فخر بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ انسان کے اندر عاجزی رہنی چاہیے کہ بھئی جو کچھ بھی نعمتیں، جو کچھ بھی میں عبادات کر رہا ہوں، یہ کس کی دین ہے؟ اللہ نے تو دی ہیں۔ یہ عزتیں، یہ رفعتیں، یہ برکتیں، یہ کس کی دین؟ اللہ کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ سے چھین لے۔ ڈرتا رہے انسان، لہذا انسان تواضع کی حالت میں رہے، اور جتنی انسان کے اندر یہ تواضع بڑھتی چلی جاتی ہے، اپنے آپ کو وہ کمزور، اپنے آپ کو حقیر فقیر سمجھتا ہے، جتنا سمجھے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے خود کو حقیر سمجھ لے، تواضع اختیار کرے، اللہ اس کو بلند شان عطا کرتے ہیں۔ وہ اپنی نظروں میں چھوٹا ہے لیکن اللہ کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ لہذا سابقون بالخیرات باذن اللہ، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان نیکیوں کی جب سبقت کرتا ہے نا تو یہ بھی باذن اللہ ہوتی ہے، یہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہیں سابقون بالخیرات کرتے ہیں، لہذا اللہ سے اس کا یہ اذن بھی مانگنا چاہیے کہ اے اللہ، میں تیرے راستے میں نیکیوں میں آگے بڑھنا تو چاہتا ہوں، لیکن اپنی طاقت سے نہیں ہو سکتا اگر تو نہ چاہے۔ اللہ تو چاہ لے، اللہ تو مجھے آگے سے آگے بڑھا دے، تو لہذا اللہ کا اذن تلاش کیا جائے۔ اور اللہ کا اذن کس طرح ملتا ہے؟ اللہ والوں نے فرمایا اللہ کو یاد رکھ کر۔ یہ جو اللہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اسی لیے ہے کہ اس سے ہمیں اللہ کا اذن مل جائے، اللہ کی توفیق مل جائے، اللہ کی توفیق کی یہ سعادت مل کر ہم بھی سابقون بالخیرات میں آ جائیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ سب سے بڑا فضل ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ نیکوکاروں والی زندگی نصیب فرمائے۔ آنے والا رمضان اسی لیے ہے کہ ہم نیکوکاری والی زندگی کے اندر آ جائیں، اپنے اندر اس ایمان کی شمع کو روشن کریں جس کی برکت سے ہمیں رمضان کی نئی جو سعادتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، مغفرتیں ہیں، وہ نصیب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم اپنے اللہ سے توبہ طائب ہوتے ہیں، یہ بیت توبہ بھی اسی لیے ہے کہ ہم سے بربنائے طبع بشری کوئی لغزشات، خطائیں سرزد ہوتی ہی رہتی ہیں، لہذا اس سے ہم توبہ کرتے رہیں، اور یہ توبہ اللہ سے ہے، اللہ سے معافی ہے، اللہ کے سامنے شرمساری ہے، ندامت ہے، اور یہ آج کی جو توبہ ہے انشاءاللہ قیامت کی سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما دے۔ اس عاجز کے ساتھ ساتھ ان کلمات کو پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه یا اللہ میں نے ہر گناہ سے ہر خطا سے سچی توبہ کی یا اللہ میری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم فرما یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے۔ ان کلمات سے اس عاجز نے آپ کو سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، علیہ کی طریق میں توبہ کرائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے حضرات کا فیضان آپ سب کی طرف منتقل اور منسوب فرمائے، ہم سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے۔ اللہ اس توبہ کو توبۃ النصوح کا درجہ عطا فرمائے، ٹوٹنے سے محفوظ رکھے، اور اگر کہیں ٹوٹ جائے تو دوبارہ کر لینے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے اس توبہ کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ یہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے گناہوں سے اور غفلت سے، کوئی ایسا بول دینے سے کہ جس پر انسان کا کفر کا اطلاق ہو جائے، تو ایسے حالت سے یہ توبہ ٹوٹ سکتی ہے۔ تو اپنے آپ کو بچاتے رہنا ہے۔ 5 کام اگر ہم اس کی پابندی رکھیں جو کہ وظیفے ہیں، تو انشاءاللہ یہ توبہ ٹوٹنے سے بچتی رہے گی۔ پہلا وظیفہ 5 وقت کی نماز اول وقت میں ادا کرنا، دوسرا وظیفہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رکھنا، تیسرا وظیفہ اپنے مشائخ سے منسوب جو شجرہ طیبہ ہے اس کی پابندی رکھنا، چوتھا وظیفہ 3 تسبیحات، استغفار، درود شریف اور کلمہ تمجید 100 مرتبہ پڑھنا، اور 5واں وظیفہ اللہ کا ذکر دل سے اللہ 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 کرتے رہنا۔ 30 منٹ کے لیے یہ ذکر اللہ اللہ کا کریں۔ اس کو آپ چاہیں تو ایک ہی نشست میں پورا کر لیجئے، چاہیں تو آپ اس کو اپنی سہولت کے اعتبار سے تقسیم کر لیجئے جیسے آسانی ہو۔ کرنا کس طرح سے ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند فرمائیں، اپنی گردن کو جھکائیں، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند رکھ کر تصور اللہ تعالی کی طرف، کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک نور ہلکے پیلے رنگ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قلب اطہر سے داخل ہوا اور مشائخ کے قلوب سے ہوتا ہوا ہمارے قلب کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ یہ ایک تسلسل کے ساتھ اس نور کو یہ سوچنا کہ یہ تسلسل سے آ رہا ہے، اس سے بھی ہمیں ایک صحیح عقیدہ درست ملتا ہے کہ یہ جو نور ہے یا ایمان کی برکات ہے، یہ ہمیشہ بڑوں سے چھوٹوں کو منتقل ہوتی ہیں۔ وہ بڑے ہیں جو ہم سے پہلے گزر گئے، یہ بڑے ہیں، بڑوں سے ہمیں ملے گا۔ اگر ہم نے خدا نخواستہ ان کو چھوٹا سمجھ لیا تو ہمارا بیڑا غرق ہے، ہمیں کچھ بھی پھر نہیں مل سکتا۔ جو چھوٹا ہو لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھے، حقیقت میں وہ چھوٹا ہے۔ تو بڑوں کے سائے میں رہنا، بڑوں کی نظر میں رہنا، یہ چھوٹوں کے لیے ایک سعادت ہے۔ لہذا ہم درست عقیدہ بھی مل جاتا ہے کہ یہ نور بڑوں سے ہم چھوٹوں کی طرف منتقل ہو رہا ہے، جس کی برکت سے ہمارا دل، ہمارا قلب، جس کا مقام بائیں بغل سے 6 انگل نیچے پہلو کی طرف ہے، یہ قلب، یہ روحانی دل اس نور سے بھر رہا ہے، اور شکر سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اس کو محبت سے پکار کر کہہ رہا ہے
اللہ 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 وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہر کمال کی مالک ہے، ہر نقص اور عیب سے مبرہ ہے، ہر شے پہ کامل قدرت رکھتی ہے، ازلی ابدی ہے، اس کا کبر اس کا اظہار ہے اور اس کی عظمت اس کی رضا ہے، عظمت و کبریائی کی مالک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی ہر کجی ہر نقصان ہر زوال سے مبرہ ہے، مصفا ہے، مقدس ہے، مجلا ہے، مطہر ہے۔ اس پاکیزہ ذات کا نام ہے اللہ، واجب الوجود، یعنی اپنا وجود رکھتی ہے لیکن جسم اور جسامت سے پاک ہے، کمیت سے پاک ہے، اس کا کوئی ہجوم نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض ہے، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ الہ واحدہ ہے، واحد و یکتا ہے، معبود برحق ہے۔ اللہ 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 الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفى ورسولک المرتضى طاہر قلوبنا، اللہم طاہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا عن مشاہدتک ومحبتک، وامتنا علی السنة والجماعة والشوق الى لقائک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم هذا اقبال لیلک وادبار نہارک واصوات دعاتک فاغفر لنا یا غفور۔ اللہم أید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان خاصة فی فلسطین والسودان، وصلی اللہ وسلم علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔